کربلا مادرت میشه مهمون کربلا شب جمعه روز خونه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے سلسلہ بزم معارف کے ایک اور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کی آمد ہے اور دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی قربانی کے مسائل اور اس میں کی جانے والی چند کامن مسٹیکس کے متعلق ہوگا۔ بارون کربلا مادرت میشه مهمون کربلا شب جمعه روز خونه. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی سلمان کاظمی صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آغا صاحب، سوال یہ ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، بہت شکریہ ان ایام میں آپ نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا سوچا تاکہ لوگوں تک یہ مسائل پہنچیں۔ قربانی کا مطلب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو قربانی کے جو پیچھے فلسفہ ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ قربانی قرب سے نکلا ہے، اس کے حروف اصلی قاف، را اور با۔ قرب کا مطلب نزدیک ہونا۔ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت انجام دے رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنا۔ تو وہ شے کہ جو اللہ کے قریب کرتی ہے اس کو قربان کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ان کے سامنے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیجیے، حضرت حابیل اور قابیل کا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، جب دونوں نے قربانی پیش کی، حضرت حابیل نے قربتاً اللہ قربانی پیش کی تھی، جبکہ قابیل نے کچھ اور مفادات اور مقاصد کے تحت جو ہے وہ قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی یعنی جو خلوص کے ساتھ پیش کی گئی قربانی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی، کیونکہ قربان کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، قابیل نے۔ تو جو حابیل نے جواب دیا ہے وہ بڑا یعنی سمجھنے والا اور معرفت سے بھرا ہوا جواب ہے۔ فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول ہی اعمال اس کے کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو باتقویٰ ہے، جو نیک ہے، خلوص کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو لفظی مطلب تو ہے اللہ کے قریب کرنے والی شے، قربان اس کو کہا جاتا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد جو ہم 10 ذی الحج کو مناتے ہیں، بڑا عظیم دن ہے 10 ذی الحج کا، اس یاد کو منانے کے لیے ہم قربانی پیش کرتے ہیں کہ جس میں اپنے جانور بہیمت الانعام جن کو کہا گیا ہے ان کو ہم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اگر تیری طرف سے اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکم ہو تو ہم اس کی بجا آوری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ قربانی کی اقسام کتنی ہیں۔ قربانی 2 قسم کی ہے، ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے۔ واجب قربانی جو ہے وہ جو شخص مینا میں موجود ہے اور حج کر رہا ہے اس کے لیے 10 ذی الحج کو ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، اور جو اس سال حج نہیں کر رہا، جو عام شخص جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں ہمارے متعلق جو ہے وہ مستحب قربانی ہے، یعنی جتنی بھی قربانی اس وقت ہو رہی ہے وہ ساری مستحب قربانی ہم کر رہے ہیں۔ اگر انسان صاحب استطاعت ہے بھی تب بھی وہ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو واجب قربانی میں ساری جو ہے وہ خواص کا، خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، لیکن مستحب قربانی میں ساری خصوصیات کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ اس میں خصوصیات جو ہیں وہ پائی جائیں۔ جزاک اللہ آغا صاحب۔ آغا صاحب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کس کس جانور کی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟
قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہیمت الانعام کا ہے، یعنی انعام میں 3 چیزیں آتی ہیں، اس میں غنم ہے، بقر ہے اور ابل. یعنی غنم سے مراد بھیڑ بکری ہے، اور بقر سے مراد جو ہے وہ گائے ہے، گائے اور بھینس. اور جو ابل یعنی اونٹ کی ساری قسمیں، بھیڑ اور بکری کی قسمیں جو اس کی فیملی میں آتی ہے، اور گائے بھینس کی جو قسمیں ہیں ان کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. جزاک اللہ صاحب. اکثر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر پوری ہونا یہ لازمی ہے یا اس کا بے عیب ہونا ضروری ہے؟ جس طرح پہلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ واجب قربانی میں سارے کے سارے اس کے خصوصیات کا پورا ہونا ضروری ہے. یعنی جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کا وہ لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینگ وغیرہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، یا اس طرح کی باقی چیزیں بے عیب، یعنی خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو. لیکن مستحب قربانی میں یہ ساری چیزیں مستحب ہیں. یعنی بہتر ہے کہ وہ جانور بے عیب ہو، لیکن اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا اس کا کان کٹا ہوا ہے تب بھی مستحب قربانی جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک عمر کا تعلق ہے، آیت اللہ سستانی حافظ اللہ اس حوالے سے احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ مستحب قربانی میں بھی احتیاط واجب ہی ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو. عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بھیڑ اور بکری جو ہے وہ عمر کے حساب سے دونوں مختلف ہیں. بھیڑ کا 7 مہینے اگر عمر ہے اور 7 مہینے اس کی مکمل ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. بکرا یا بکری اور گائے یہ جو ہے ان کا 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، جبکہ اونٹ کا 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے. یہ احتیاط واجب لگائی ہے. تو اس حوالے سے اس کا عمر کا خیال رکھیں. مستحب ہے کہ وہ موٹا تازہ بھی ہو، مستحب ہے کہ وہ خسینہ ہو، مستحب ہے کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، خوبصورت ہو. یہ ساری چیزیں مستحب ہیں. جزاک اللہ خیر. آج سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 2 دانتوں والا جانور لگ جاتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ 2 دانتوں کا شریعت کے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک کامن مسٹیک ہے ہمارے معاشرے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 دانتوں والا جانور ہے تو وہ لگ جائے گا. نہیں، 2 دانتوں کے ساتھ یا 4 دانتوں کے ساتھ یا 1 دانت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شرعی مسئلے کا. شرعی مسئلہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے عمر پوری ہو. بھیڑ اگر اس کے 2 دانت نہیں نکلے، اگر 7 مہینے کی ہوگی تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے. بکرے کے ہو سکتا ہے 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے کا بکرا ہے اور اس کے 2 دانت نکل آئے، لیکن بکرا 24 مہینے کا ہوگا تب اس کی قربانی لگے گی. بکرا اور اسی طرح جو بیل ہے یعنی گائے وہ اس کی 24 مہینے کا ہوگا تب قربانی لگے گی، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہوگا تب اس کی قربانی لگے گی. دانتوں کے ساتھ اس شرعی مسئلے کا یا عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اچھا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ قربانی کا صحیح وقت کیا ہے اور قربانی کے گوشت کی ہم تقسیم کیسے کریں؟ قربانی کا وقت جو ہے وہ 10 ذی الحج صبح طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج تک یہ رہتا ہے. یعنی 10، 11 اور 12 3 دن قربانی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا فضیلت کا وقت یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد اتنا ٹائم گزر جائے جتنی دیر میں نماز عید پڑھی جاتی ہے، یعنی تقریباً 30 منٹ گزر جائیں، تو اس کے بعد فضیلت کا وقت شروع ہوتا ہے. اور وہ وقت جو ہے وہ 10 ذی الحج کو زوال تک رہتا ہے، دوپہر تک. اور اس کے اندر جو ہے وہ گوشت کی تقسیم کا اسلام نے بڑا واضح بتایا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، برابر حصے. ایک حصہ جو ہے وہ انسان اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ سکتا ہے، اس کو فریز کر سکتا ہے، اس کو کھا سکتا ہے. دوسرا حصہ اس کے رشتہ داروں، دوستوں کے لیے یا ان مومنین کے لیے ہے کہ جن کو وہ دینا چاہتا ہے. اس میں غریب امیر کی کوئی قید نہیں ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء مسلمین کے ساتھ مخصوص ہے. مستحب یہ ہے کہ وہ تیسرا حصہ انہی کو ہی دیا جائے اور ان کے ساتھ اس کو مختص کیا گیا ہے. میں اور عرض کرتا چلوں کہ ایک اور کامن مسٹیک یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور میں کوئی مخصوص حصہ دار جو ہے وہ ہونے چاہیے، تعداد اس کی. شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، نہ ہی اس میں 5 یا 7 یا 3 کی قید ہے. جفت اور طاق کی، ایون اور آڈ کی کوئی قید نہیں ہے. اور دوسرا اس میں جو ہے وہ یہ بھی کوئی قید نہیں ہے کہ بڑا جانور ہے تو اس کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ایسے، اور چھوٹا جانور مطلب بکرا ہے تو اس کے نہیں ہو سکتے. نہیں، کوئی بھی یہ تینوں انعام ثلاثہ جو ہیں ان کے اندر کسی بھی اس کے اندر حصے ہو سکتے ہیں، اور حصوں میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے حصے ہونے چاہیے. جتنے زیادہ لوگ اس میں قربانی، اور آج کل چونکہ مہنگا جانور ہے تو اس حوالے سے انسان جو ہے وہ جتنے زیادہ اس میں لوگ شرکت کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ آغا صاحب. آغا صاحب نیکسٹ کوشچن یہ ہے، کیا قربانی کے علاوہ بھی یوم عید الاضحیٰ کے کچھ اعمال ہیں؟ یوم عید الاضحیٰ بہت بابرکت دن ہے، اور ائمہ کی ادعیہ جو دعائیں ان سے ہم تک پہنچی ہیں اس میں اس کی عظمت کو اگر دیکھنا چاہے انسان تو دیکھ سکتا ہے.
تو چاہے وہ مینا میں موجود ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکات سے وہ مستفید ہو سکتا ہے اس دن کے وسیلے سے۔ تو پہلا عمل اس کا جو ہے وہ غسل ہے، اس دن کا غسل کرنا وہ بہت اس کی عظمت ہے اور مستحب ہے اس دن کا غسل۔ دوسرا عمل اس کا دعائے ندبہ پڑھنا، عید الاضحیٰ کے دن دعائے ندبہ کہ جس میں امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کو یاد کیا جاتا ہے، وہ اس دن کے ساتھ مخصوص ہے کہ یا وہ عید قربان یا عید الفطر یا جمعہ کے دن پڑھی جائے۔ تیسرا عمل اس کا صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 46 اور 48، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو عید قربان اور روزہ جمعہ کی ان عیدوں سے متعلق ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور اس کا ایک چوتھا عمل جو ہے وہ خود نماز عید پڑھنا، نماز عید میں شرکت کرنا بہت اس کا ثواب ہے۔ اور پانچواں عمل اس کا قربانی ہے۔ قربانی سے متعلق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ قربانی کی عظمت اور اس کا ثواب کیا ہے، لوگ قرض لے کے قربانی کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اس قربانی جو اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ جزاک اللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ مسئلہ فقط قربانی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ قربانی کے علاوہ بھی اس بات کا خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ قربانی ہے یا عام ایام میں جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کے حلال ہونے کے لیے 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہے مسلمان تو وہ ذبح کر سکتا ہے، غیر مسلم کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر رو بقبلہ، یعنی اس کا قبلہ کی طرف رخ ہونا، ذبح کرنے والے کا نہیں بلکہ جانور کا، یعنی جو ذبح جو ہو رہا ہے اس کا قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ قصاب کا بے شک رخ قبلہ کی طرف نہ ہو، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کا رخ قبلہ کی طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ یعنی سینہ اور اس کی گردن جہاں پر چھری چلنی ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ آسمان کی طرف عام طور پہ کر دیتے ہیں اور آسمان کی طرف وہ کر کے کاٹتے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا قبلہ کی طرف اس کے گلے کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ آغا سیستانی ایک اور احتیاط لگاتے ہیں، احتیاط واجب انہوں نے لگائی ہے، وہ ہے کہ چھری جو استعمال کی جا رہی ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ لوہے کی چھری ہو، جہاں تک ممکن ہے وہ لوہے کی چھری ہو، تب جانور جو ہے وہ حلال ہوگا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہے، یا فقط بسم اللہ کہے، یا صرف اللہ اکبر کہے، یا لا الہ الا اللہ، کسی اور کی کوئی اور بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، بلکہ جو ذبح کر رہا ہے ذبح کرنے والا اس وقت منہ سے الفاظ نکالے کہ جب وہ گلے کے اوپر چھری پھیر رہا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جانور کے گلے پہ جب چھری پھیری جائے تو اس کی 4 رگیں، ایک اس کی خوراک کی نالی ہے، ایک اس کی سانس کی نالی ہے، اور ایک اس کے ان دونوں کے ارد گرد جو ہے وہ 2 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ 4 رگیں کٹیں گی تو تب وہ حلال ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پہ ہے ذبح کرنے کے بعد جانور حرکت کرے، یعنی وہ جس طرح تڑپتا ہے جانور، اگر وہ بالکل ہی اس طرح جس طرح مریض جانور ہوتے ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں اور بالکل ہی وہ حرکت نہ کرے تو وہ سمجھے حرام ہو چکا ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ وہ حرکت صرف دم کی حرکت یعنی دم ہی ہلائے تو تب بھی کافی ہے، اگر دم بھی نہیں ہلا سکتا تو وہ ذبح کرنے کے بعد کم از کم اس کی آنکھ ہی حرکت کرے تو تب بھی وہ حلال ہے، لیکن کم از کم آنکھ کی حرکت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہاں جی، جزاک اللہ صاحب۔ اگر صاحب نیکسٹ اور آخری کوشچن، بہت اہم سوال، قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر قربانی کے لفظ کا مطلب ہمیں پتہ چل جائے تو اس کا فلسفہ بھی ہم سمجھ جائیں گے۔ قربانی اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے، اور انسان یہ سمجھے کہ جو عید قربان آ رہی ہے یہ فقط کوئی کھانے کا فیسٹیول نہیں ہے، اور یقیناً اللہ کا قرب کھانے کے بجائے کھلانے سے حاصل ہو سکتا ہے، تو یہ انسان ذہن میں رکھے۔ دوسرا انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ میں کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ احسان نہیں کر رہا، یا اگر میں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھوں گا تو سنتیں زندہ رہیں گی۔ انبیاء یا اولیاء یا اوصیاء، ان کا ذکر وہ ہمارا محتاج نہیں ہوتا کہ ہم وہ کرتے ہیں تو وہ زندہ رہتا ہے، بلکہ ان کے ذکر کی وجہ سے ہمیں حیات جاویدان ملتی ہے۔ تو یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ خوش قسمت ہوں کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو قربتاً اللہ کیا جائے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ سورہ حج میں
فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ تک قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس تک خون پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ کو ان کی ضرورت ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، وہ تو آزمانا چاہتا ہے کہ کون مخلص ہو کر اچھی نیت کے ساتھ اور تقوی کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے قربانی کر رہا ہے، وہ ہمارا تقوی اور ہماری نیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ جزاک اللہ صاحب۔ امید ہے ناظرین کہ آپ اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل فروغ دین کو سبسکرائب کریں اور پاس لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اور آپ کا کوئی بھی سوال، مثلا فقہی، مذہبی، اخلاقی، کوئی بھی جیسا بھی سوال ہو، وہ آپ یا تو ہمارے کمنٹس باکس میں پوچھیں یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر پوچھیں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب موصول ہو جائے گا۔ اور اب اپنے میزبان اقرار حیدر کو دیجیے اجازت۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔